پہلے زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، اس کی کیا صورتحال تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نیکی کا نام و نشان تک نہ تھا، ظلم عام تھا، بربریت عام تھی، بد اخلاقی عام تھی، شرک کفر عام تھا، انسانیت کا بھی نام و نشان تک نہ تھا، شرم و حیا ختم ہو چکی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ بیت اللہ شریف کا طواف عریاں ہو کر کرتے، ننگے ہو کر کرتے، بیت اللہ شریف کا طواف عریاں ننگے ہو کر کرتے، اور دلیل کیا پیش کرتے کہ اس لباس میں، ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، تو لہذا ان کپڑوں کے ساتھ، اس لباس کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیسے کرے۔ بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے، عریاں ہو کرتے۔ اس قدر جاہلیت تھی، شرم و حیا ختم ہو چکا تھا۔ ان سے کوئی پوچھے کہ ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہو تو کپڑے تم نے اتار دیے، یہ جو تمہارے اوپر جلد ہے، چمڑا ہے، اس جلد چمڑے کے اندر بھی گناہ کرتے ہو، تمہارے اوپر کپڑوں کے نیچے بھی تو ایک لباس ہے نا، جلد کا، چمڑے کا، تو پھر اپنا چمڑا بھی اتار دو، چمڑا بھی، اپنی جلد بھی اتار کر پھر طواف کرو۔ جاہلیت والی بات ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف ننگے ہو کر کر رہے ہیں، عریاں ہو کر کرتے، اور پھر اس قدر جاہلیت، اونٹ بکری کے پانی پہلے پلا لینے پر، تالاب سے پہلے پانی پلا دیا اگر اونٹ کو، بکری کو، جنگ چھڑ جاتی، سالہا تک کئی قبیلوں میں جنگ چلی جاتی۔ بکری کو پانی پہلے کیوں پلا دیا، اونٹ کو پہلے پانی کیوں پلا دیا، اور اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا، معصوم بچی جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا رحمت ہے، قول سبحان اللہ، بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ کو دفن کر دیتے۔ یہ ان کی تاریخ تھی، ان کی یہ حالت تھی بگڑی ہوئی۔ بچی جوان ہو گئی اگر 10 سال کی، 12، 14، 15 سال کی، جنگل میں لے جا کر دفن کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے کافی سارے انسانوں کو مشرف اسلام فرمایا، وہ صحابی بنے، پھر احادیث میں اپنی وہ کارگزاری، اپنے ظلم کی داستان وہ خود بیان کرتے ہیں کہ کس طرح میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا تھا، اپنا قصہ بیان کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا واقعہ سناتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا ظلم ہوا، میں اپنی بچی کو لے گیا بیابان میں، جنگل میں، وہ بیچاری بے خبر، واقعہ سے بے خبر، کدھر میں لے کر جا رہا ہوں۔ گڑھا کھودا میں نے، گڑھا میں کھودتا رہا، پسینہ آیا مجھے، وہ اپنے دوپٹے سے مجھے پنکھا بنا کر جھیلتی رہی، میں گڑھا کھودتا رہا، جب گڑھا کھود لیا اس کے بالوں سے پکڑ کر میں نے اسے اس گڑھے میں ڈالا، تو وہ بیچاری چیختی رہی، چلاتی رہی، ایسی حالت میں میں نے اسے دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم، تجھے رحم نہ آیا، ترس نہ آیا، جب تجھے وہ ابا ابا کر پکارتی رہی، تجھے رحم نہ آیا۔ وہ صحابی رسول اللہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ضمیر مر چکے تھے، کہاں رحم آیا مجھے، ایسے میں نے اس بیچاری کو دفنا دیا۔ یعنی یہ حالت بگڑی ہوئی تھی۔ اس حالت میں لوگ اپنی بیوی کو بیوی کہنا شرم محسوس کرتے تھے۔ عربی کی کتابیں آپ اٹھائیں، قاری صاحب کو پتہ ہے، متنبی کی کتاب ہے، حماسہ ہے،
اور ادب کی کتابیں، وہ شعرا اپنی معشوقہ کے اشعار پڑھ کر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے، بیوی کو بیوی کہنا شرم محسوس کرتے اور اپنی محبوبہ معشوقہ ان کے اشعار پڑھ کر فخر محسوس کرتے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کسی بادشاہ کی تعریف کرنی ہوتی، کسی کی حجب کرنی ہوتی تو محبوبہ کے اشعار پڑھ کر وہ اپنی کلام کا آغاز کرتے۔ اس طرح یعنی محبوبہ یعنی جھوٹے عشق کو اس طرح ترجیح دی ہوئی تھی اور نکاح کو چھپاتے۔ تو لوگ جب بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، بیوی کو بیوی کہنا آر محسوس کرتے تھے، محبوبہ معشوقہ کے نام لے کر فخر محسوس کرتے، اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اس وقت عورت کے حقوق کو بیان فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا ہے؟ اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے۔ تمہارا تو وہ زمانہ تھا کہ جب پیدا ہوتی تو دفن کر دیتے، بیوی کا نام لینا عار محسوس ہوتا، جب خامند فوت ہو جاتا اگر تو بیوی کو اس کے ساتھ جلا دیتے۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ میراث نہ دیتے، حق نہ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے۔ اس وقت